موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے, اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. چودھری صاحب آپ کو بھی شکریہ. یہ میں بجٹ کے اوپر بعد میں آتا ہوں کہ ہماری ایک تاریخ ہے بجٹ کی, جو بھی ہم بجٹ کے اوپر کرتے ہیں. یہ بتائیے گا شبلی صاحب کہ آپ نے آج کہا لاک ڈاؤن کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا, کیا وجہ ہے؟ آج کیا کرونا اور پر لاک ڈاؤن آف دا ٹیبل ہے؟ یہ بالکل نہیں لگ سکتا. جی شکریہ کاشف. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں, یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جو فوٹیجز آپ نے دکھائے مختلف بجٹ اجلاس کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے اپوز کرتی ہے اور حکومت ڈیفینڈ کرتی ہے. مختلف مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, کبھی ذرا فزیکل ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ایگریشن ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ کا بجٹ خاص طور پہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت ہے. لاسٹ ایئر بھی بجٹ تھا, اس میں بھی ہنگامہ آرائی ہوئی, اگر آپ کو یاد ہو. میں نے اسی لیے ایک سال نکالا ہے جس میں سب سے زیادہ ہنگامہ ہو, ورنہ بیانات ایک جیسے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے پچھلے بجٹس میں اور اس بجٹ میں؟ اس بجٹ میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک ایک بحرانی کیفیت سے دوچار ہے, جو کہ کرونا کی صورت میں ہم پہ آیا ہے. اب ایسے حالات میں آپ دیکھیں, اب اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ تھوڑا ذمہ داری کا ثبوت دیتے, اور وہ یہ سمجھتے کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے, نہ یہ تو عمران خان لائے یا پی ٹی آئی کی حکومت لائی ہے, یہ تو ایک عالمی وبا ہے جس کا کہ پاکستان کو بھی سامنا کرنا. لیکن اس کی ہینڈلنگ ایشو ہے نا. ہینڈلنگ ایشو کس چیز کی؟ کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ مطالبہ آ رہا ہے دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کا. جی جی دیکھیں, اوکے, اس کے اوپر تو بیٹھ کے بحث ہو سکتی ہے. دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کا آپشن کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے. دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے بنیادی ڈیسیژن تو حکومت نے لینا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ حکومت مشورہ نہیں کر رہی, یہ بالکل غلط ہوگا. بیکاز جو نہ صرف کہ ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس کا کہ میں بھی ممبر ہوں, اور پچھلے 2 مہینے سے اس کی مختلف میٹنگز ہوئی ہیں, اور پرسوں پھر ہو رہی ہے, جس میں کہ ہر پارٹی کے جو چیدہ رہنما ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک لائحہ عمل بناتے ہیں. اسی طرح جو NCOC ہے, جو کہ گورنمنٹ کا ایک بڑا ایفیکٹو ادارہ ہے, جس میں صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑے آرگنائز پلیٹ فارم بنایا ہے, جو کہ ڈیٹا جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں ملک کے, سارے چیف منسٹرز اس کا حصہ ہیں, جو ایپیڈیمولوجسٹ ہیں وہ اس میں حصہ وہ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھک ہے, چلے ٹھیک ہے, آپ کا ڈسکشن ہوتی ہے. مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں یہ آپ کا خیال اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا؟ نہیں. دیکھیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اس وقت جو سچویشن ہے, اور جو پہلے دن سے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, پہلے دن سے واز ایز کلیئر جس طرح کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا لاک ڈاؤن کا, جس میں کہ ہماری it's a herd immunity argument ہے نا. No, it's not a herd immunity. What choices do we have? آپ ایک ہے لاک ڈاؤن لگائیں, جی, ایک ہے نہیں لگائیں. ایک ہے نہیں لگائیں, بالکل, جو نہیں لگائیں کہ ہم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور کبھی نہیں لگائیں گے. اور جو دوسرا ہے وہ دیکھیں, وہ آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگاؤں. ہمارے جو ایگزامپلز ہیں, ہمارے ساتھ میں ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ہم نہیں دیتے امریکہ کی, یورپ کی مثال نہیں دیتے ہیں. آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن لگایا, جس میں کہ کروڑوں لوگ جو ہے تو وہ نہ صرف کہ اپنا روزگار کھو بیٹھے بھوک سے, پاورٹی بڑھ گئی ہے, آدھی پاپولیشن انڈیا کی جو ہے تو ہیز گون ڈاؤن وہ پاورٹی لائن, حالانکہ ان کی اکانومی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے. دوسری طرف ہماری اکانومی کو دیکھیں جو کہ قرضوں پہ چل رہی ہے. اس میں آپ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جس میں کہ جو یہ بات بلاول بھٹو کرتے ہیں, یا اور جو یہ سیاسی لیڈر ہیں جو کہ مخالفت برائے مخالفت کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے پورے اس کرائسس میں کیا ایک پیرلل سلوشن دیا ہمیں, کیا کوئی سجیشن ایسی دی جس سے کہ انہوں نے کوئی الٹرنیٹیو دیا ہو؟ آرٹیکل پڑھ رہا تھا ویسے آپ کے لیے, جی, اس میں یہ بتایا, اس میں یہ پورے سٹیٹس دیے گئے چند ملکوں کے, جی, کہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کتنی اموات ہوئیں, جی, اور کتنی لوگوں کو مرنے سے بچا لیا گیا. ہم سکرین پہ لگا سکتے ہیں جی اس کو, سٹیٹسٹکس پر آ جائیں. چائنا 37 ملین لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور 285 ملین بچ گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. کوریا 1 کروڑ 15 لاکھ افیکٹ ہوئے, 3.5 کروڑ 80 لاکھ کو افیکٹ ہونا تھا اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا. ایران 5 ملین 50 لاکھ ہوئے, 54 ملین ہونے تھے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا. US 4.8 ملین افیکٹ ہے, 60 ملین افیکٹ ہونے تھے. اٹلی از دا سیم, فرانس, بڑے لمبے چوڑے فگرز اس میں دیے ہوئے ہیں. سو کرونا لاک ڈاؤن کہیں نہ کہیں ایٹ لیسٹ کرونا کی لڑائی میں ہیلپ ضرور کرتا.
دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے مختلف ممالک کے، پہلی بات تو یہ کہ ان کی اکانومیز بالکل مختلف ہیں، ان میں جو ایک شعور ہے، ایک جو اکانومی ہے، جو ان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، وہ ٹوٹلی یو سی یو ہیو ٹو کمپیئر ایپلز ود، یو کانٹ کمپیئر ایپلز ود اورنج. آپ اسی لیے انڈیا کی مثال دیں جو کہ ہمارا ہی کلچر ہے، ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے طرح کا ان کا موسم ہے وغیرہ وغیرہ. آپ پیرو کو دیکھ لیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کیا امریکہ میں نہیں ہو رہا، دوبارہ اسپائک آئی ہے اور اس کے باوجود 30% ان کا اوپر اپر ٹرینڈ ہے اور انہوں نے کھول دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیکاز لاک ڈاؤن از ناٹ اے سسٹینیبل. Sir, let me take this to the opposition.